الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلا يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امہ۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا، حج کے دوران اس نے لغو سے باز رہا، فسق و فجور والے کام سے باز رہا، تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا ہو، یعنی وہ بالکل گناہوں سے صاف شفاف پاک ہوتا ہے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا ہو۔ ناظرین، تو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، کوئی شخص اگر حج کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو کیا وہ گھر بیٹھ کر کے اپنے ملک اور اپنے گھر میں رہ کر کیا حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، کیا کوئی شخص گھر بیٹھے حج کا ثواب پا سکتا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں۔ ویڈیو کو غور سے سنیں اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے، بے حیائی سے، فحاشی سے اور شہوت رسانی سے بچتے ہوئے حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک صاف تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب کہ زندگی بھر کے گناہ دھل جائیں، صفائی ہو جائے، تو اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ آمین۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس سال نہیں جا سکے وہ کیا کریں؟ جو اس سال نہیں جا سکے، نہیں پہنچ سکے، تو حج کا ثواب مل سکتا ہے ادھر رہ کے؟ حج کا ثواب مل ادھر سکتا ہے ادھر مل رہ کے؟ سکتا ہے۔ گئے تو نہیں ہیں، جا نہیں سکے ہیں کسی وجہ سے، تو کیا حج کا ثواب مل سکتا ہے؟ جی ہاں، مل سکتا ہے۔ اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اور میں آج سے نیت کر لیں کہ اللہ اگلے سال تو ہمیں موقع دے دے تو ہم ضرور حج پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جیسے ہی ہمارے وسائل مسائل ہمارے کنٹرول میں آئے ہم فوری حج پہ جائیں گے، انشاءاللہ ہم عمرے پر جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو یہ نیت کر لینے سے ثواب کتنا ملتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں لوگ 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، علم اور مال دونوں دیے، تو وہ اپنے علم کی بدولت علم پر عمل کرتا ہے، خود سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو نیکیاں خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ اور جو مال دیا ہوا ہے اس مال میں سے حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، رشتہ داری جوڑ رہا ہے، بنا رہا ہے، تو کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، تو یہ افضل ترین انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ یہ اپنے علم کے ساتھ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے۔ رمضان آیا تھا تو سحریاں افطاریاں کروا رہا ہے، راشن بانٹ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ابھی حج آ گیا ہے تو عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو یہ افضل ترین آدمی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، تو وہ نیت کیا کرتا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے دے تو میں اپنے اس مسلمان بھائی جیسی نیکیاں میں بھی کروں گا، میں بھی حج پہ کروں گا، میں بھی عمرے پہ جاؤں گا، میں بھی رمضان میں سحریاں افطاریاں کرواؤں گا، میں بھی صدقہ خیرات کروں گا۔ تو وہ ابھی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، صرف پہلے مسلمان کو دیکھ کر اس جیسی نیت کر لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سِوَا، ان دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ جو کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، جو حج پر گیا ہوا ہے، جو عمرہ کر رہا ہے، جو صلہ رحمی کر رہا ہے وہ بھی، اور جس نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا نیت کے حساب سے، دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جی، علم نہیں دیا، تو وہ اپنے اس مال کے اندر بڑی بے احتیاطی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، صلہ رحمی نہیں کر رہا، رشتہ داری توڑ رہا ہے، اور گناہوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے۔ علم ہے نہیں کہ اللہ سے ڈر جائے، حقوق العباد ادا کرے، اپنے اللہ کے حقوق ادا کرے، وہ ہے نہیں، اور مال میں پھر وہ جیسے دل میں آتی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ شخص ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن وہ اس مالدار کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر مجھے مال مل گیا تو کسرے میں بھی نکال دوں گا۔ ابھی ملا کچھ بھی نہیں، کیا اس نے کچھ بھی نہیں،
پہلا جو ہے وہ گناہوں میں برائیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، اور یہ نیت کرنے والا جو بعد میں آیا اس نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، لیکن کہتا ہے اگر مجھے بھی کل کو مال مل گیا نا تو کروں گا میں بھی اس جیسے گندے کام، برے کام کروں گا۔ تو فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا گناہ بھی برابر ہے۔ ایک وہ جو گناہ میں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا جو ابھی صرف نیت کر کے بیٹھا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں کیا، تو فرمایا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے نیت اچھی کر لیں، اللہ تعالی ہمیں موقع دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ وسائل دے دے تو ہم انشاءاللہ عمرے پر جائیں گے، حج پر جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ۔ آج سے نیت کر لیں، انشاءاللہ۔ نیت کرنے سے جو آج حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے برابر ثواب تو مل ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔